سامعین، اس کہانی کا ٹائٹل ہے چچا ابا اور پھیکم پھاک۔ سامعین، لکھنؤ شہر کی مٹی میں جہاں شعر و شاعری، چکلس بازی اور دیگر تمام ایسی بازیوں کی خوشبو پائی جاتی ہے جس کا نام لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم بے خبر ہیں نہ تم بے خبر ہو، سبھی کو پتہ ہے سبھی جانتے ہیں۔ میں نوابین کے دو چار شوق با کمال کا نام لوں گا تو دو چار شوق بازوال بھی زبان پر آ جائیں گے، جن کا ذکر یہاں کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ لکھنؤ کے لوگوں میں ایک بڑا ہی دلچسپ فن پایا جاتا ہے جسے ہم پھیکم پھاک کہتے ہیں۔ آج بھی ہے، اور چچا ابا کے زمانے میں جو تھا وہ تو کمال ہی تھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر پھینکنے والے، ایسی ایسی ڈینگیں مارتے جہاں کسی کا دماغ بھی نہ جائے۔ بعض اوقات تو جناب ہنسی روکنا مشکل ہو جاتی تھی۔ پھینکنے والے ایسی پیاری لطیف زبان کا استعمال کرتے ہوئے پھینکتے کہ کیا کہنا۔ سنتے رہیے، بار بار سنیے، وہی مزہ، بلکہ کہوں کہ ہر بار مزہ دوبالا ہو جاتا۔ ایک سے ایک لاجواب پھینکنے والے دیکھے گئے ہیں۔ لوگوں کو پھیکم پھاک سننے کی فرصت بھی تھی، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ معلوم بھی ہوتا تھا کہ یہ شخص پھینک رہا ہے، پھر بھی سننے والے باقاعدہ مزے لے کر سنتے رہتے تھے۔ ایک ہی جھوٹا قصہ، جھوٹی کہانی بار بار اس شخص کو چھیڑ چھیڑ کر سنتے تھے، دوسروں کو سنواتے تھے، اور بیچ بیچ میں جناب سنتے سنتے جو فقرے کستے وہ بھی بڑے کمال کے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے چچا ابا کو خود پھیکم پھاک کرنے کا شوق تو نہیں تھا، البتہ کوئی ان کی تعریف میں پھیکم پھاک کرے تو وہ چپ رہتے تھے۔ یہ بھی ایک تہذیب تھی اس زمانے کے نوابین کی۔ اکثر چھوٹے اور غریب لوگ نوابین کی تعریف میں ان کی ڈینگیں ہانکنے لگتے، جسے آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ چمچہ گیری کرنا۔ نوابین کے چمچے تو اپنے اپنے نواب صاحب کی طرف سے، جن کی وہ مسابقت میں لگے ہوتے تھے، ایسی ایسی ڈینگیں پھینکتے کہ دھیرے دھیرے نواب صاحب کو وہ سچ لگنے لگتا تھا۔ بننے نائی کو موقع مل جائے تو بس پوچھئے نا، جب کبھی وہ چچا ابا کی حجامت بنا رہا ہوتا اور میں اور اڈی بھائی پہنچ گئے تو جناب شروع ہو گئے۔ چچا ابا اکثر چمپی مالش کراتے ہوئے سو بھی جاتے تھے، لیکن بننے نائی کا ٹیپ ریکارڈر بجتا رہتا تھا۔ ہمیں بھی سننے میں مزہ آتا تھا۔ حالانکہ بننے نائی پڑھا لکھا نہیں تھا، شاید ہی اسے کچھ لکھنا یا پڑھنا آتا تھا، خاص لکھنؤ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، شاید کسی گاؤں سے آ کر لکھنؤ میں بس گیا تھا۔ لیکن جناب اس کی زبان میں شائستگی تھی جو اس نے شہر کے بڑے بڑے نوابوں کی حجامت بنا کر سیکھ لی تھی۔ قصہ گوئی بھی کمال کی تھی۔ ایک دن بننے نے سنانا شروع کیا، ارے میاں، آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کے دادا شیر کا شکار کرتے تھے؟ ہم نے اور اڈی بھائی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ چچا ابا اور شیر کا شکار؟ بکری کی رسی ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو بکرا انہیں کھینچ کر کمپنی باغ لے جائے۔ چچا ابا نے شیر کا شکار کیسے کیا ہوگا؟ بننے سنا رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ میاں، دوبگھے کے آگے موسیٰ باغ ہے، اس کے آگے کبھی گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، وہیں آپ کے دادا کی بہت بڑی زمین تھی، لخودخ۔ ہم نے پوچھا، یہ لخودخ کیا ہوتا ہے؟ بننے نے کہا، جہاں تک نظر اٹھا کر دیکھو سب آپ کے دادا کی ہی زمین تھی۔ وہیں ایک گھوسی رہتا تھا، اس کے پاس بہت سی گئیاں بھینسیں تھیں، شیر آتا تھا اور اس کی بکری اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ہم نے کہا، اس کے پاس بکری تو تھی نہیں، گئیاں بھینسیں تھی تو بکری کیسے لے جاتا تھا؟ بننے نے کہا، ارے میاں، جیتے رہیے، آپ دونوں کافی عقل مند ہیں۔ میاں، گاؤں میں گائے بھینس پالنے والوں کے پاس بکرا، بکری، مرغا، مرغی سب ہوتا ہے۔ اور پھر بننے نے چچا ابا سے کہا، حضور، آپ کے پوتے ماشاء اللہ بہت ذہین اور سمجھدار ہیں،
ارے بچوں میں اتنی سمجھداری تو ہونا ہی چاہیے۔ چچا ابا سر کی چمپی کراتے ہوئے سو رہے تھے اور بنے ہمیں چچا ابا کے شیر کے شکار کی کہانی سنا رہے تھے۔ تو میاں ہوا یوں کہ ایک دن وہ گھوسی روتا پیٹتا دہاڑے مارتا آپ کے دادا حضور کے پاس آیا اور اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا، سرکار بچا لیجئے ورنہ ایک دن یہ کمبخت شیر ہماری ساری بکریاں گائے بھینسیں کھا جائے گا تو ہم کو بھی کھا جائے گا۔ ہم نے بننے سے پوچھا، شیر مرغی نہیں کھاتا؟ بننے نے کہا، ارے شیر تو گوشت خور ہوتا ہے، وہ تو کتا بلی بندر سب کو کھا جاتا ہے۔ ہم نے کہا، تو پہلے وہ دودھ والے کی مرغیاں کھائے گا؟ بننے بولے، ارے مرغیاں تو اونٹ کے منہ کو زیرہ ہیں، انہیں تو ناشتہ چائے پانی کے ساتھ چٹ کر جائے گا۔ ہم نے پوچھا، شیر چائے بھی پیتا ہے؟ بننے تھوڑا مسکرائے اور بولے، ارے چائے تو وہ اپنے بیوی کے ہاتھوں کی پی لیتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا بھی تو انتظام کرنا پڑتا ہے، کیوں میاں؟ ہم نے کہا، اچھا آپ بتائیے چچا ابا نے شیر کو کیسے مارا؟ بننے نے کہا، حضور نے جنگل میں ایک پیڑ پر مچان بنائی، اس مچان کے نیچے ایک بکری باندھی اور خود بندوق لے کر مچان پر جا کر بیٹھ گئے۔ رات کو شیر آیا دہاڑتا ہوا اور جیسے ہی اس نے بکری پر جھپٹا مارا، حضور نے بندوق سے نشانہ تانا، شیر نے بکری کو چھوڑ حضور پر چھلانگ لگا دی، بندوق ہاتھوں سے نکل کر ایک طرف جا پڑی، حضور ایک طرف تو شیر دوسری طرف، دونوں ایک دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں گڑائے، موقع کی تلاش، آیا شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ شیر حضور کی جانب بڑھ کر غرایا، حضور نے فوراً ایک مشت خاک اٹھائی اور شیر کی آنکھوں میں اچھال دی۔ شیر آنکھوں میں مٹی کی چبھن سے جھنجھلایا، اس نے گردن کو زور سے ہلایا، حضور نے موقع سے فائدہ اٹھایا، آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑھ کر شیر کا ٹیٹوا دبایا۔ شیر کل بلایا، اپنے پنجوں میں حضور کو دبوچ حضور کو زمین پر گرایا، پھر جو دونوں میں گتھم گتھا شروع ہوئی تو کیا قیامت کا منظر تھا، نہ پوچھئے میاں نہ پوچھئے۔ ہم نے کہا، نہیں ہم ضرور پوچھیں گے، آپ بتائیے کیا ہوا؟ بننے نے کہا، کبھی حضور اوپر تو کبھی شیر، لوٹتے پوٹتے گدم پٹخنا کھاتے، نوبت یہ ہو گئی تھی کہ حضور پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ شیر نے اپنے پنجوں سے کھروچ کر حضور کو لہو لہان کر دیا تھا، لیکن شیر کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا۔ حضور کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ شیر نے بڑا سا منہ کھولا، چاہتا تھا کہ حضور کو اپنے دانتوں سے نوچ کھائے۔ حضور پورے طیش میں آئے اور ایک بھرپور گھوسا اس کے منہ پر جو رسید کیا تو شیر کے سامنے کے چاروں دانت ٹوٹ کر اس کے حلق میں چلے گئے۔ کمبخت کا سر چکرایا، دماغ چوندھیایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، اور پھر کیا تھا، حضور نے شیر کو پٹک پٹک کے جیسے دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے ایسے پٹک کر مار ڈالا۔ ہم بچے ضرور تھے، لیکن اتنے بڑے بے وقوف بھی نہیں تھے کہ بننے کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ بننے نے کہانی سنائی، ہمیں سننے میں اچھی لگی، لیکن چچا ابا شیر کو دھوبی کی طرح پٹک کر مار دیں گے، یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ پھر بھی ہم نے چچی اماں سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی۔ چچی اماں نے ہمیں بتایا، ہاں تمہارے چچا ابا نے شیر کا شکار کیا تھا، لیکن بیچارے شیر کو دھوبی کی طرح سے پٹک کر نہیں بلکہ گولی مار کر مارا تھا۔ ہم نے پوچھا، تو چچی اماں اس شیر کا کیا کیا؟ چچی اماں نے بتایا، ارے اسے گورنمنٹ نے لے لیا،
اور اس شیر کی کھال میں بھوسا بھر کے مسالہ لگا کے تاکہ وہ خراب نہ ہو اسے ایسا بنا دیا جیسے وہ بالکل زندہ سامنے کھڑا ہو، اور اسے مردہ عجائب گھر میں رکھ دیا۔ اس پر تمہارے چچا ابا کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ چچی اماں کی بات پر ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ چچا ابا نے شیر کا شکار کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے بھی اپنے اسکول میں اپنے ساتھیوں سے کہنا شروع کر دیا ہمارے دادا نے شیر کا شکار کیا ہے۔ 2 سے کہا، پھر 4 سے کہا، دھیرے دھیرے بات پورے کلاس سے ہوتی ہوئی پورے اسکول میں پھیل گئی۔ ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور ہمارے پیٹھ پیچھے بچے ہمارا مذاق کرنے لگے، اور کیوں نہ کرتے تھے، تو وہ بچے بھی اسی لکھنؤ کی مٹی کے بنے ہوئے۔ وہ مزے لینے کے لیے ہم سے چچا ابا کے شکار کی کہانی سنتے اور ہم بھی انہیں بننے نائی کی طرح سے شگوفے لگا کر سنانے لگتے۔ ہم سمجھے ہماری واہ واہ ہو رہی ہے، بلکہ وہ بڑی شائستگی سے ہماری تفریح اڑاتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن اسکول کی طرف سے ہم لوگ پکنک کے لیے لکھنؤ کے زو لے جائے گئے۔ زو کو اس زمانے میں زندہ عجائب گھر کے نام سے زیادہ جانا اور پکارا جاتا تھا۔ تو جناب اسی زندہ عجائب گھر کے پاس ہی مردہ عجائب گھر یعنی کہ لکھنؤ کا میوزیم بھی ہے۔ زندہ عجائب گھر میں گھوم پھر لینے کے بعد ہم سارے بچے مردہ عجائب گھر بھی دیکھنے کے لیے گئے۔ میں اور ریڈی بھائی بڑے خوش تھے کہ آج ہمیں چچا ابا کا مارا ہوا شیر ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ ہم اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے تو بتا ہی چکے تھے کہ ہمارے دادا کا شکار کیا ہوا شیر مردہ عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے دوست بھی باتیں کر رہے تھے کہ وہ آج اس شیر کو دیکھیں گے۔ جناب میں نے اور ریڈی بھائی نے سارا مردہ عجائب گھر دیکھ ڈالا، لیکن ہمیں کہیں وہ شیر نظر نہیں آیا جسے ہمارے چچا ابا نے مارا ہو اور اس پر ہمارے چچا ابا کے نام کی تختی لگی ہو۔ ہم سب مردہ عجائب گھر دیکھ کر نکلنے ہی والے تھے کہ کچھ بچوں کا گروپ آیا اور ہمیں اس نے بتایا کہ ان بچوں نے وہ شیر دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارے دادا کا؟ ہم نے کہا، نواب پتن صاحب۔ سارے بچے بول پڑے، ارے ہاں ہاں ہاں، اس پر نواب پتن صاحب کے نام کی تختی لگی ہے، ارے جلدی جاؤ دیکھ کر آؤ۔ ہم دونوں بھائی بھاگتے ہوئے گئے، لیکن ہمیں وہاں شیر نہیں دکھائی دیا۔ ہم واپس لوٹ رہے تھے کہ کچھ دوسرے لڑکے ملے جنہوں نے ہمیں بتایا شیر اس حال میں نہیں ہے جہاں سے تم لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، شیر دوسرے والے حال میں ہے جو اس کے پیچھے والا حال ہے۔ ہم دونوں پھر بھاگتے ہوئے گئے اور وہاں بھی ہمیں کوئی شیر کا پتلا نظر نہیں آیا۔ ہم تھوڑا نا امید تھے، تبھی ہمیں دوسرے بچوں نے کسی دوسری جگہ بھیجا۔ اسی طرح بھاگ دوڑ کرنے کے بعد ہماری سمجھ میں آنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تفریح کر رہے ہیں۔ تو جناب اس دن کے بعد سے ہم اپنے اسکول میں نواب پھیکم پھاک کے نام سے پکارے جانے لگے۔ ہمیں اپنی بے وقوفی پر کافی پشیمانی بھی تھی اور غصہ بھی تھا، لیکن اس سب کے ذمہ دار ہم نہیں تھے۔ اگر اس کا کوئی اصلی ذمہ دار تھا تو وہ تھا بننے نائی۔ ہم نے سوچا بننے کی چمچہ گیری میں ہماری عزت کا ملیدہ بن گیا، ہم اس کا بدلہ بننے سے ضرور لیں گے۔ اس کہانی کے دوسرے حصے میں آپ سنیں گے کہ ہم دونوں بھائیوں نے بننے نائی سے کس طرح بدلہ لیا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں کو شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس ضرور لکھیں۔ آپ ہمارے بلاگ salimwrites.com پر وزٹ کر کے ہماری دوسری کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، شکریہ۔